بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اپنی زکوٰۃ کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں رمضان میں اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایڈز چل رہے ہیں، کئی سارے ایسے ٹرسٹ ہیں جن کے ایڈز چل رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہمیں دیں۔ بہت سارے لوگ ایک آسان طریقہ اپناتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، وہ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ ایسے جو ٹرسٹ ہیں نا ان میں سے کسی کو جا کے اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بھی یہ لیں۔ اب وہ ایک آسان طریقہ ڈھونڈتے ہیں، آسان کام ڈھونڈتے ہیں کہ بس ہمیں زیادہ کوئی مسئلہ نہ بنے، ہم نے چونکہ زکوٰۃ دینی ہے بس دے دو، جان چھڑاؤ۔ حالانکہ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ ان جگہوں پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہ تو مصارف ہیں جن پہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے ایک اہم شرط ہے۔ ایک اہم شرط کیا ہے؟ ایک اہم شرط یہ ہے کہ یعنی زکوٰۃ کے لیے تملیک ضروری ہے۔ حدیث کے اندر جس چیز کو کہا گیا ہے، یعنی جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو اپنی زکوٰۃ کا مالک بنایا جائے۔ چونکہ حدیث کے اندر ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جو زکوٰۃ ہے وہ صاحب زکوٰۃ جو ہے نا، جس کو زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وہ کوئی صدقہ نہیں کر رہا، بلکہ جو اللہ کا اس نے حق دینا ہے غریب کو، مستحق کو، وہ اس کو اس کا حق لوٹا رہا ہے، نہ کہ اس کے اوپر کوئی احسان کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اس کے لیے تملیک جو ہے شرط ہے، یعنی مالک بنایا جائے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو ہم اس سے کہیں بھی یار میں نے آپ کے 10,000 روپے دینے تھے تو لہٰذا اس طرح کرو، میں آپ کو 10,000 کا موبائل لے کے دیتا ہوں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کے 10,000 دینے تھے تو میں آپ کو جو ہے نا فلاں چیز 10,000 کی دے رہا ہوں، یہ لے لو۔ وہ بندہ جو ہے نا وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھے گا، بھی میرے پیسے ہیں، مجھے میرے پیسے دو، بس اب اگر موبائل لینا ہوا میں خود لے دوں گا، جو بھی کام کرنا ہوا ذات خود میں کر لوں گا۔ تو گویا کہ وہ کہتا ہے بھی میرے پیسے مجھے دو، مجھے پیسے چاہیے، بس آگے وہ اس کی مرضی جو آئے گی وہ کرے گا۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ہیں ان کو زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو یہ کام نہیں کرتے، کسی کو مالک نہیں بناتے زکوٰۃ کا، ٹھیک ہے؟ تو شریعت کسی کو بھکاری نہیں دیکھ سکتی، یعنی ایک زکوٰۃ ہے، اس کا حق ہے، اس کو دیا جا رہا ہے بھکاری بنا کے، یعنی کسی کو آٹے کا تھیلا دیا جا رہا ہے، کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جا رہا ہے، کسی کو کپڑے لے کے دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے شریعت نے کسی کو بھکاری نہیں بنایا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینی اس کو مالک بناؤ اپنی زکوٰۃ کا، یعنی اس کو دو، وہ مالک بن جائے پیسوں کا۔ تم نے گویا کہ اس کے پیسے دینے ہیں، جیسے وہ آگے اس کی مرضی ہے وہ جو کرے۔ تو یہاں پہ ایک وقت کا کسی کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے، بعض اوقات کوئی یعنی کسی کو آٹے کا تھیلا لے کے دیا جاتا ہے، کسی کو راشن لے کے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ اس طرح زکوٰۃ اپنی یعنی کہ ضائع کر رہے ہیں، اس طریقے سے زکوٰۃ ضائع ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ زکوٰۃ کے لیے اصول یہ ہے کہ جس کو بھی زکوٰۃ دو اس کو بس پیسے اس کے کھاتے میں دے دو، نقد رقم زکوٰۃ کی صورت میں۔ اب اس کی مرضی ہے، چونکہ وہ مستحق ہے تو ظاہر ہے اس کو اس کی ضرورت کا پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہوتی ہے اس کو اس چیز زکوٰۃ کی مد میں کوئی چیز دی جا رہی ہوتی ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اسلام ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا۔ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنی اس کو زکوٰۃ، گویا کہ آپ اس کے پیسے دے رہے ہیں، اس کو وہ مستحق ہے لینے کا، آپ اس کے مقروض ہیں گویا کہ، تو آپ اس کو دے دیں، بس وہ اس کا معاملہ ہے، وہ جو بھی کرے۔ تو یہ جتنے بھی ٹرسٹ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، کئی سارے یہ بڑے بڑے لوگ یہ کام کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، کوئی غریب یہ کام نہیں کر رہا،
ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگ جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، یا پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا روزگار چلانے کے لیے بھی چلو ہمارا بھی لگا رہے گا، ہم بھی تھوڑا بہت کام کرتے رہیں گے، اس طرح کے ٹرسٹ کو نہ دیں۔ ہاں، جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو آپ صدقات دیں، ٹھیک ہے، صدقات دے سکتے ہیں، دوسری چیزیں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ ان کو۔ اب وہ ایڈ چلا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ٹرسٹ ہے، اگر وہ ایڈ چلا رہا ہے، لاکھوں روپے کے ایڈ چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پیسہ لگ رہا ہے۔ اب یہ بھی تو دیکھیں نا، کتنا پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں تشہیر کے لیے، اس چیز کے لیے، وہ بھی تو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کے صدقات کا پیسہ جو ہے وہ ایڈز میں چل رہا ہے کہ جی ان کو زکوٰۃ دیں، یہ فلاں فلاں کام کریں، ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام ہے ایڈز چلانا؟ تو زکوٰۃ جو ہے آپ کوشش کریں کہ کسی مدرسے کے اندر یا کسی پھر مستحق کو تلاش کریں، مستحق کو تلاش کر کے رقم اس کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ یعنی آٹے کا تھیلا لے کے دے دیا، ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیا، کسی کا یعنی بجلی کا بل ادا کر دیا، کسی کی چھوٹی موٹی ضرورت، ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب صدقہ تو ایسے ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ دوسری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، لیکن زکوٰۃ ایسے ادا نہیں ہوتی، ایسے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی شرعی طور پہ، اس طرح زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔